رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات اندر درست ناز پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات نہیں. نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ذات کا درود پاک پڑھو اللہ رب العزت تمہارے دل رحمت اللہ نزول فرمائے گا. اتنا ہو سکے اپنے آقا ذات بابرکات کی کثرت نام دوسرا نظرانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے. اور نہیں پڑھنے پا کے آپ تک پڑھی اس کا سہارا لے کے خود کر دیا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ تو انہوں نے کیا کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ او اپنے سراں نو نفی دی اندر ہلا دیں. یعنی اپنے سراں نو نفی دی اندر ہلا دیں نہیں کہہ دیں اسا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر نہیں ہونا. حالانکہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا جدو گناہ ہو جائے نا جدو کوئی گناہ کر بیٹھو تو پھر کی کرنا ہے فرمایا جا فرمایا کہ پھر گناہ ہو جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جانا. گالی سمجھا رہی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ تو اپنی جانت پہ ظلم کر لو نا تو پھر کی کرنا ہے رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جانا ہے. ہوئے گا کہ فرمایا جاءوا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول. فرمایا کہ تسی اپنے نبی دی بارگاہ کے اندر آ جاؤ گے میرے معبود دی بارگاہ کے اندر آ جاؤ گے اگر میرے معبود دی بارگاہ کے اندر قبول ہوگے انہاں تواڈے واسطے استغفار کیتا لوجد اللہ تواب الرحیم. پھر اللہ رب العزت کو تسی تواب بھی پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے رحمت فرمانے والا بھی پاؤ گے. یعنی اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا جدو گناہ کر بیٹھو میری بارگاہ کے اندر آنا ہے ڈائریکٹ نہیں آنا رسول اللہ کا وسیلہ پا کے آنا ہے. جدو گناہ ہو جائے رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر. پر اس آیت پاک اندر اللہ رب العزت نے کون لوگوں کا ذکر کیتا کہ جنہاں کیا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا جدو انہاں کیا جائے کہ جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر یستغفر لکم رسول اللہ تو رسول اللہ تمہارے واسطے استغفار کرن گے لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وہ اپنے سراں نفی اندر ہلاندے نہیں وہ کہندے نے رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر نہیں جانا. حالانکہ تسی صحابہ کرام کا دور دیکھ لو وہ صحابہ کرام جدو بھی کوئی معاملہ پیش آنا رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جاتے جدو بھی کوئی پریشانی لائی ہوندی کہ رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جاتے. آج اگر پریشانی بھی اندر رسول اللہ کو پکاریا جائے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر حمل مغرق خذ یدی ساحلنا اشقالنا. لوگ آنے شرک ہو گیا بھی شرک نہیں ہو جا. صحابہ کرام نے دیکھ لو نا صحابہ کرام جدو بھی مصیبت آتی رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جاتے. اور یہ انہاں دا طریقہ کار صحابہ کرام نے سی سنو جسے پاک نبی پاک علیہ السلام کو ایک صحابی آئے آ کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف جسے پاک ہے عرض کرتے یا رسول اللہ طاہرنی یا رسول اللہ تسی میں پاک فرماؤ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. آ کر کہتے یا رسول اللہ طاہرنی سانو پاک فرماؤ. قرآن کہتا ہے ویزکیہم رسول اللہ پاک فرمانے کتاب بھی سکھا دیں حکمت بھی سکھا دیں پاک بھی فرما دیں. عرض کی یا رسول اللہ پاک فرماؤ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کی معاملہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ وہ عمل میرے کو ہو گیا جن کی سزا رجم ہے. ایسا عمل ہو گیا کہ میں نے پتھر مار مار کے مار دیتا جائے رجم میں کر دیتا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں حقا ارجع. میں بڑا افسوس کی بات ہے بھائی تیرے تے لوٹ جا فاستغفر اللہ وتوب الیہ. پر میں بڑے افسوس کی گل ہے جا چلا جا اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کر. وہ بندہ آیا رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا جا ٹو جا اللہ کے حضور توبہ استغفار کر. باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ کے عرض کرتا تھا پھر یا رسول اللہ پاک فرماؤ. صحابی دا عقیدہ رسول اللہ پاک فرمانے بڑے عقائد کی گلاں اس حدیث پاک کے اندر موجود نے.
آگے کہتے یا رسول اللہ گنی میں پاک فرماؤ. آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی آقا ارجی فاستغفر اللہ وتب الیہ. میں بڑے افسوس کی گل ہے یاد جا چلا جا اللہ کے حضور توبہ استغفار کر. بس کہتے یا رسول اللہ نے اس میں پاک فرماؤ. اٹھ کے چلا گیا رسول اللہ کی گل مان کے. تھوڑی دیر دور نہیں گیا پھر واپس آ گیا. زیادہ دور نہ جا کے فرجی غیر بعید گیا واپس لوٹ گیا. غیر بعید زیادہ دور نہیں سے گیا واپس آ گیا. پھر آ کر کہتے یا رسول اللہ طاہرنی اس میں پاک فرماؤ. 3 دفعہ گیا 3 دفعہ واپس آیا. چوتھی دفعہ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. کسی دفعہ فرمایا جا چلا جا. چوتھی باری واپس آیا. بس کہتا ہے کہ رسول اللہ طاہرنی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنی چیز تو پاک کرا. کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایسا عمل ہو گیا کہ جن کا سزا دے اندر میں رجم کیتا جائے پتھر مار مار کے میں مار دیتا جائے. رسول اللہ نے فرمایا دیکھو کہ ان شراب نہیں پیتی ایدہ منہ سنگیا جائے کہ شراب نہیں پیتی. رسول اللہ نے اسلام میں اپنے ہوش و حواس سے کہنا تسی میں پاک فرماؤ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تو اگر اقرار کرتا ہے بار 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 آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انجی گل ہے انجی گل ہے جی یا رسول اللہ اس طرح ہے جی یا رسول اللہ اسی طرح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا حکم سے فرمایا کہ وہ رجم کیتا جائے. رجم ہو گیا. بعد میں کئی لوگ کی بیٹھ کے اپنے گلا کر یار وہ کو ایسا عمل ہو گیا انہوں رجم کیتا گیا ایسا عمل ہو گیا انہوں رجم کیتا گیا ایسا عمل ہو گیا انہوں رجم کیتا گیا. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے وہ صحابی کے بارے کوئی غلط گمان نہیں رکھنا. میرے وہ صحابی کے بارے کوئی غلط نظریہ نہیں رکھنا. فرمایا اس نے ایسی توبہ کر کے دنیا تو گیا ایک اپنے رب کے حضور جھوک کے گیا ایک شرمندگی کے نال دامن کے نال دنیا تو رخصت ہویا. لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امم لواسعتهم. فرمایا ایسی ہوئی پکی اور سچی توبہ سی ایسی توبہ کر کے گیا اگر اوتی توبہ نو پوری امت میں تقسیم کر دیا جائے سارے لوگوں کے اندر تقسیم کیا جائے. فرمایا اتنی پکی توبہ سی اگر اوتی توبہ نو پوری امت میں تقسیم کیا جائے اللہ رب العزت ساری امت کی مغفرت فرما دے گا. میں ایسی توبہ کر کے گیا اپنے رب دے حضور ایسی پکی اور سچی ندامت اور استغفار نہ گیا. میں اگر خودی توبہ نو پوری امت میں تقسیم کیتا جائے اللہ رب العزت خودی توبہ دے صدقے ساری امت کی مغفرت فرما دے گا. ایسی توبہ استغفار کر کے گیا. قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جب توبہ کا حکم فرمایا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. فرمایا اے ایمان والو اپنے رب کے حضور توبہ کرو پکی اور سچی. ایمان والے نے حکم فرمایا یا ایھا الفاسقون نہیں کیا کہ اے گناہگاروں توبہ کرو بلکہ ہر ایمان والے نے کیا ہر مومن نے کیا. کوئی نیک ہے وہ بھی توبہ کرے گا کوئی بدکار ہے گناہگار ہے وہ بھی توبہ کرے گا. اگر کوئی گناہگار توبہ کرے گا اللہ گناہ معاف فرمائے گا. نیکان بھی حکم ہے توبہ کرو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبہ کرو. اور جڑا نیک ہوئے گا توبہ کرے گا اللہ درجات کو بلند فرما دے گا. اگر کوئی نیکوکار ہے وہ توبہ کرے گا اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرمائے گا. ہر مومن حکم ہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا معمول آپ کے سامنے عرض کرتا سنو حدیث پاک ابن ماجہ شریف سے حدیث پاک ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے آپ حدیث پاک راوی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان کان لنا قول رسول اللہ فی المجلس الواحد 100 مرہ. حضرت ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس اختیار کی آقا علیہ السلام کے کول بیٹھا کرتے سی میں اسی گنیا کرتے سی ایک مجلس کے اندر یعنی ایک دفعہ آقا علیہ السلام ایک مجلس کے اندر بیٹھے صبح فجر کے بعد بیٹھے مغرب کے بعد بیٹھے ظہر کے بعد بیٹھے عصر کے بعد بیٹھے عشاء کے بعد بیٹھے. جس وقت بھی رسول اللہ کی مجلس کے اندر گئے جس وقت بھی رسول اللہ کول بیٹھے ان کان لنا قول رسول اللہ سے گنیا کرتے سی فی المجلس الواحد ایک مجلس کے اندر 100 مرہ. نبی پاک علیہ السلام کا معمول سی رب اغفر لی وتب الی انک انت التواب الرحیم. تو میں اسی گنیا کرتے سی 100 مرہ آقا علیہ السلام ایک مجلس کے اندر اپنے رب کے حضور 100 بار توبہ استغفار فرمایا کرتے تھے. 100 دفعہ توبہ استغفار. حالانکہ بھائی نبی پاک علیہ السلام کے گناہ تو معصوم نہیں معصوم نہیں خطا نہیں انہاں کو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اہل سنت دا عقیدہ انبیاء معصوم عن الخطا انساناں دے اندر نبیاں کو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. ان الانبیاء معصومون عن الخطا یعنی صغیرۃ والکبیرۃ من قبل نبوۃ و بعد النبوۃ.
انبیاء کو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ اعلان نبوت تو پہلے، نہ اعلان نبوت تو بعد، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے نبیاں دے جسماں دے اندر ایسی طاقت نہیں رکھی کہ وہ گناہ کر سکن۔ معصوم عن الخطا نے انبیاء، اور اے اہل سنت دا عقیدہ، اور اس عقیدے تے کثیر عقائد اہل سنت دے نے۔ آج کئی لوگاں یہ بھی جڑے انبیاء دی صفت کو مشکوک کرنا شروع کر دیتا کہ لوگاں نے معصوم کہنا شروع کر دیتا، نبیوں کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں۔ انبیاء معصوم نہیں انسانوں کے اندر، اور فرشتے معصوم نہیں، انہاں کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں۔ معصوم الخطا دا معنی کی ہے بھائی سانو حکم ہے گناہ دے قریب نہیں جانا۔ کوئی زمانے دا ولی ہے اس کو بھی حکم ہے گناہ دے قریب نہیں جانا، کوئی غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، کوئی زمانے دا جتنا بھی بیا ولی ہے، ولایت والا ہے، اور حکم اے بھی گناہ دے قریب نہیں جانا، گناہ دے نیڑے نہیں جانا، گناہ دے نیڑے نہیں جانا۔ وہی غلط بات ہے کہ جن نیک لوگ نے گناہوں تو بچے رہتے ہیں، اور علیحدہ بات ہے کہ کوئی بندے کو گناہ پوری زندگی ہو گئی نا، یہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے، انہوں نے محفوظ عن الخطا کیا جاتا ہے، معصوم عن الخطا، اینا معنی کیے یعنی نہ کوئی گناہ ہو نہیں سکتا۔ آسان لفظ سمجھ لو، ائمہ کرام حکم گناہ دے نیڑے نہیں جانا، صحابہ کرام حکم گناہ دے نیڑے نہیں جانا، ہر فرد کو حکم گناہ دے نیڑے نہیں جانا، کوئی غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، حکم گناہ دے قریب نہیں جانا۔ معصوم الخطا دا معنی کیے، معنی اے سانو حکم گناہ دے نیڑے نہیں جانا، معصوم الخطا دا معنی ہے اللہ نے گناہ کو فرمایا نبیوں کے قریب نہیں جانا ہے۔ یہ معنی ہے معصوم عن الخطا دا، یعنی انہاں کو گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ معصوم الخطا، آقا علیہ السلام معصوم الخطا ہو کے ایک مجلس کے اندر بیٹھ کے آقا علیہ السلام 100 تو زائد مرتبہ آپ نے رات حضور توبہ اور استغفار فرمایا کرتے سن۔ تو کی سی آقا علیہ السلام معصوم الخطا ہونے کے باوجود 100 مرتبہ 100 تو زائد مرتبہ توبہ استغفار کیوں فرمایا کرتے سن؟ تعلیم امت واسطے، اپنی اس امت کو تعلیم دینے واسطے کہ بھائی جتنا بھی نیکوکار ہو، جو بھی کر رہے ہو، اپنے رب کے حضور ہر وقت توبہ استغفار کریں، اپنے رب کے حضور بار بار آتا رہنا ہے، بار بار اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے رہنا ہے، بار بار اپنے رب کے حضور آنسو باندھتے رہنا ہے۔ سنو حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن ہوئے گا نا، اور آگ جڑی ہے وہ نکلے گی، اور گناہ گاراں کفار نو مشرکین نو اپنی لپیٹ کے اندر لے کے جہنم کے اندر گرا جائے گی۔ پھر ایک آگ اٹھے گی اور وہ مسلمانوں کے پیچھے لگ جائے گی، نیکوکاروں کے پیچھے لگ جائے گی، متقی لوگوں کے پیچھے لگ جائے گی، نمازیوں کے پیچھے لگ جائے گی، وہ لوگ اگے اگے بڑھیں گے، یہ آگ پیچھے پیچھے چلتی ہوئے گی، آگ پیچھے پیچھے چلتی ہوئے گی۔ امام غزالی نے اس حدیث پاک میں لکھا، ہم کا شوق قلوب اٹھا کے دیکھو، آگ مسلمانوں کے پیچھے ہوئے گی، نیکوکاروں کے پیچھے ہوئے گی۔ تو ہم نیکوکار کہہ رہے ہوں گے ساڑھے نماز رہتا ہے واسطہ بول جا، لیکن آگ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، مگر لگیں گے وہ کفر کے ساتھ ایسا روزے رکھے، تر روزے کا واسطہ واپس چلی جا، آگ نہیں بڑھے گی، وہ آگ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، پیچھے لگتی جائے گی، سارے مسلمان نیکوکار کٹھ ہو کے رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جائیں گے۔ یعنی قیامت پر چاہے بھی اور کوئی راہ نہیں لگنا۔ ولو انہم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ تو سارے لوگ مسلمان کٹھے ہو کے رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جائیں گے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے، یا رسول اللہ سانو اس آگ کو نجات لے دو، سانو اس آگ کو بچا لو۔ اتنی دیر ہوئے گی، جب گل پوری ہوئے گی، جبریل ایک پانی کا پیالہ لے کے آ جائیں گے، ایک پانی کا پیالہ لے کے رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جائیں گے، راگل سنیں، یا رسول اللہ اس پانی دے چند قطرے تسی اس آگ تے مارو گے، ساری آگ بجھ جائے گی، اس آگ تے مارو گے، ساری آگ بجھ جائے گی۔ آقا علیہ السلام اپنا مبارک دستے پاک اس پانی کے اندر ڈالیں گے اور اٹھا کے اس کو آگ میں چھڑکیں گے، چند قطریاں دے نال دوزخ دی اور ساری آگ بجھ جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے، جبریل کیوں جا پانی لے کے آیا ہے؟ جنہیں چاند قطرے فقط این چھڑکیا، پیالہ گرایا نہیں، انہوں نے طرف سارا پانی نہیں، چاند قطرے اس آگ میں گرائے، ساری آگ بجھ گئی۔ جبریل کیوں جا پانی لے کے آیا؟ اتنا خوبصورت پانی ملا ہے جنہیں دوزخ کی آگ کو بجھا دیتا، اتنا طاقت والا پانی ملا ہے۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تواڈی امتی راتاں نوں اٹھ اٹھ کے اپنے رب دے حضور توبہ کردے سن، سجدے کردے سن، استغفار کردے سن، اپنے رب دے حضور توبہ کردے سن، اپنے رب دے حضور رویا کرتے سن، اپنے رب دے حضور اپنی اکھاں وچوں آنسو آیا کرتے سن۔ یا رسول اللہ عام پانی نہیں، میں تواڈے امتیاں دے گنہگار امتیاں دے اتھو کٹھے کردا رہیا۔ یعنی یہ طاقت والا پانی کی ہے
جڑے تواڈے گناہگار ان کی آنسو نہیں پایا کرتے سن فرمایا میں آنسو ضائع نہیں ہوندے تے انہاں دی آنسو اکٹھے کردا رہا ہن تسی یہ دسو چند قطرے اگر او دوزخ دی آگ جڑی بڑک کے واپس مسلماناں دے طرف لوٹے گی او دے چند قطرے اگر اس آگ تے مار دیتے جان وہ آگ بجھ جائے گی جڑا بندہ اپنے رب دے حضور وہ پورا پانی دا پیالہ آنسواں دا لے کے حاضر ہو جائے گا جڑا اپنے رب دے حضور اور حدیث پاک دے الفاظ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے رب دے حضور اتنا فقط رو کے چلا گیا ایک مکھی دے سر دے برابر او دا آنسو آنکھ وچوں نکل آیا او دی پلکاں نم ہو گئیاں ایک مکھی دے سر دے برابر مکھی کتنی ہوندی اس دا سر کتنا ہوندا ہے جسے بعد الفاظ نے مکھی دے سر دے برابر اگر ان کی آنکھ وچوں آنسو نکل آیا اپنے رب دے حضور توبہ کردا آیا ڈر کے اپنے رب دے حضور اور میں اللہ رب العزت اس ایک آنسو کا صدقہ اس بندے دوزخ کو حرام فرما دے گا. اب پلیز سبحان اللہ بولے بھائی سبحان اللہ. چھوٹی جی کو فضیلت ہے ایک آنسو دا قطرہ جدی مقدار یا جدا تسی دیکھ لو کیے او مکھی دے سر دے برابر اپنے رب دے حضور ڈر کے اس نے اگر آنسو بہا دیتا اللہ رب العزت ایسے بندے دوزخ کو حرام فرما دے گا یعنی جنت کو حلال فرما دے گا. اپنے رب دے حضور توبہ اور استغفار کرنا. آؤ قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کی ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب دے حضور ڈر گیا توبہ کر لی استغفار کر لی. سنو سورہ انفال دوسری آیت پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جن لوگ ایمان لے کے آئے اذا ذکر اللہ تو انہاں سامنے اللہ کا ذکر کیتا جاتا ہے تو انہاں سامنے اللہ کی جاتی ہے اپنے رب کا ذکر کیتا جاتا ہے ہوتا کی ہے واجلت قلوبہم اپنے رب کا نام سن کے انہاں دی جسماں سے کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اپنے رب تو بڑا ڈرتے نے اپنے رب تو بڑے ڈر جائے نے انہاں دی کبھی جوان سوال نے اپنے رب تو ڈرتے نے واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. تو میں کہتا ہوں انہاں دے سامنے قرآن حکیم دی تلاوت کی جاتی قرآن دی آیات دی تلاوت کی جاتی ہے ہوتا کی ہے قرآن دی آیات سن کے انہاں دی اکھاں وچوں آنسو بھی جاری ہوندے نے انہاں دا ایمان بڑھ رہا ہوندا ہے. آیات سن کے انہاں دا ایمان جڑا او تازہ ہو رہا ہوندا ہے انہاں دا ایمان بڑھ رہا ہوندا ہے. اللہ رب العزت انہاں دے ایمان بڑھا دیتا ہے وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب تے بڑی توکل کرنے والے نے اپنے رب دے حضور بڑا بھروسہ کرنے والے نے. اور میں ایسے مومن بندے کہ جنہاں دا ہر وقت اللہ دا ذکر سن کے انہاں دے دل دے اندر اپنے رب دے حضور توبہ اور استغفار ہوتا ہے اور اپنے رب دے حضور آنسو بہا کرے تو میں ایسے بندے دے اللہ رب العزت دوزخ کو بھی حرام فرما چاہتا ہے. اللہ رب العزت دوزخ کو حرام فرماندا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ساڈا تعلق قرآن نال کم ہو گیا نا. حالانکہ قرآن دی آیات اگر اٹھا کے ویکھو نا قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. مومن دی اس سلسلے دے سامنے جو قرآن دی تلاوت کی جاندی ہے نا او دا ایمان بڑھ رہا ہوندا ہے یعنی ایمان تازہ ہو رہا ہوندا ہے. ایمان نو اور چاشنی ملنی ہوندی لطافت اس نو ملنی ہوندی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے میں نے ایک مرتبہ بلایا اور میں نے آ کے کیا میرے سامنے بیٹھ اور میرے سامنے قرآن دی تلاوت فرما. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ تواڈے سامنے میں تلاوت کرا حالانکہ یہ سارا قرآن اللہ تواڈے تے نازل فرمایا تے تواڈی شان دے اندر نازل فرمایا تے میں تواڈے سامنے تلاوت فرماواں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا دل کردا میں قرآن سنا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں اکھاں بند کیتیاں تے قرآن دی تلاوت کرنا شروع کر دی. فرماتے ہیں جدوں میں سورۃ النساء دی آیات دی تلاوت شروع کیتی نا تے میں آواز آئی کہ کوئی سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں آپ کی اکھاں کھولیاں تے میں بھی نبی پاک علیہ السلام دے اکھاں وچ آنسو سن. تلاوت قرآن سن کے آقا علیہ السلام رویا کرتے سن. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کا دوست سی نا کہ آپ کے پیچھے نمازاں پڑھیاں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں تیسری صف کے اندر کھڑا ہوندا سی. حضرت عمر فاروق نماز پڑھا رہے ہوندے سن مثلاً حضرت عمر فاروق اتنی آواز نہ روندے سن میں تیسری صف وچ انہاں دی آواز آ رہی ہوندی اور وہ صف چھوٹیاں چھوٹی نہیں بڑی مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھی جاتی سی تے سارے صحابہ نمازی سن. کوئی ایک دو بندے ساڈے مسجدار نہیں کرتی صف ڈیڑھ دو صف نمازی نہ سارے صحابہ نماز فرمایا پڑھیا کرتے سن. حضرت عمر فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر نماز پڑھن جانا
کہ میں جتھے بھی کھڑا ہونا حضرت عمر فاروق دے رونے دی آواز آ رہی ہوگی. اتنا خوف الہی، اتنا خشیت الہی. اور سنو قرآن دی قرآن ہے پاک آگے کائنات میں اشارہ من خاشیت الرحمن بالغیب. میں جڑا اپنے رب کو ڈر گیا نا. اچھا ڈرن دا بھی ایک بہت قیمتی بات سماعت فرما لو. ڈر ایسی صفت ہے کہ جس نال نفرت بھی پیدا ہوگی. بار بار الفاظ بولے جائے نا اتقوا اللہ، اپنے رب کو ڈر جو، واتقوا اللہ، اور اپنے رب کو ڈر جو. بھائی ڈر ایک ایسی صفت ہے جس دے نال نفرت بھی پیدا ہوتی. نہ کی معنی واتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جو. من خشی الرحمن، جڑا اپنے رب دے حضور کھڑے ہو ڈر گیا. اس ڈر کا مطلب کی؟ اس ڈر کا مطلب ہے کہ اللہ دی ناراضی کو ڈرو، کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. ساڈے رب کا رشتہ کی ساڈا خالق ہے، سانو پیدا فرمان والا ہے. ڈر تو مراد یہ بھی اپنے رب دی ناراضی کو ڈرو. کدھر نافرمانی ہوگی میرا رب میرا ناراض نہ ہو جائے، کدھر میرا رب میرا ناراض نہ ہو جائے. اگر میرے کو کوئی غلطی ہوگی کدھر میرا رب میرا ناراض نہ ہو جائے. واتقوا اللہ دا معنی یہ ہے کہ اپنے رب دی ناراضی تو ڈر جاؤ، کدھر تمہارا رب کرنا ناراض نہ ہو جائے. حالانکہ کائنات میں فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، انہیں اپنے رب نے تکیا بھی نہیں، پر جڑا بھی اپنے رب دے حضور کھڑے ہونے تو ڈر گیا. وجاء بقلب منیب، اور او دا دل اپنے رب دے حضور جھک گیا، اور اس طرح جھک گیا پوری ندامت دے نال اپنے رب دے حضور اس نے اپنے دل میں جھکا لیا. فائدہ کی ہوئے گا؟ میں جڑا دنیا تے توبہ اور استغفار کر گیا اور او دا دل او دے رب دے حضور رجوع کر گیا، اپنے رب دے حضور سجدہ کر کے آنسو بہا لے، اپنے رب دے حضور توبہ استغفار کر لی. ادخلوها بسلام. فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا وہ بندہ اپنے رب دے حضور حاضر ہوئے گا جڑا اپنے رب دے حضور جھک کے توبہ کرنے والا ہوئے گا، استغفار کرنے والا ہوئے گا، آنسو بہانے والا ہوئے گا. فرمایا قیامت کا جو دن ہوئے گا جنت کے سامنے کھڑا کر کے کر دیتا جائے گا جا اس جنت کے اندر داخل ہو جا، اس جنت کی بہارا میں اندر داخل ہو جا. اور دیکھ جنت تیرے سامنے ہے، اس کے اندر مائیں طہور بھی ہے، اس کے اندر شرابیں طہور بھی ہے. جا اس جنت کے اندر داخل ہو جا جن کے اندر حورا بھی نے، علمان بھی نے، گل و گلزار بھی نے، باغ و بہار بھی نے. جا اس جنت کے اندر داخل ہو جا. ادخلوها بسلام. اپنے رب دے حضور توبہ کرتا سی، استغفار کرتا سی اور گویا کرتا سی. فرمایا ادخلوها بسلام. جا اس جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا. ذالک یوم الخلود. اور ایک دن داخل ہو جا. جو اس جنت کے اندر جائے گا کبھی بھی جنت وچوں نکالیا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ واسطے تینوں جنت کے اندر رکھا جائے گا. ادخلوها بسلام. سلامتی دے نال داخل ہو جا. ذالک الیوم الخلود. ہون نکالیا نہیں جائے گا جنت وچوں، ہمیشگی واسطے جنت ہی ہے. اور آگے کائنات نے فرمایا لہم ما یشاءون فیہا. فرمایا جو کوئی تو انہیں چاہے گا نا تنو عطا کیتا جائے گا، جتنی طلب ہوئے گی اتنا عطا کیتا جائے گا. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. اے قرآن نے الفاظ بھائی موسیقی روح دی غذا نہیں، قرآن روح دی غذا ہے. کبھی قرآن پڑھ کے دیکھو تو صحیح رب الجلانی کیسے کیسے بشارتات عطا فرمائیاں، کیسے کیسے فرمودات نے. نہ دیکھو کل کے کائنات میں فرمایا ہمیشہ واسطے جنت کے اندر سلامتی نال داخل کر دیتا جائے گا. لہم ما یشاءون فیہا. اور اس کے اندر جو کچھ طلب کرو گے وہ دیتا جائے گا. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. جو کچھ مانگو گے وہ دیتا جائے گا، اس تو مزید دیتا جائے گا. ایک تو دیتا جائے گا طلب دے مطابق، پھر اس کو مزید عطا کیتا جائے گا. یعنی طلب تو بڑھ کے بھی اللہ رب العزت جنت کے اندر عطا فرمائے گا. اور فرمایا اگلی آیت پر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. فرمایا پھر جڑا اپنے رب دے حضور کھڑے ہونے ڈر گیا، اپنے خواہشات کا اس نے گلا گھونٹ دیتا، اپنے خواہشات کو روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایسے ہی بندے نے جنہاں واسطے اللہ رب العزت جنت المأویٰ تیار فرمائے ہے. قرآن پاک یہ ہے کہ سورہ رحمان شریف دی اتنی مبارک آیت پاک سن کے تھوڑا سینہ مدینہ بن جائے گا، سن کے مزہ آئے گا. بلکہ کائنات میں ارشاد فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان. والی من خاف جڑا ڈر گیا اپنے رب دے حضور کھڑے ہونے کو، جڑا گناہ تے طاقت بھی سی سب کچھ سی لیکن گناہ تو ڈر گیا کہ میرے رب دی نافرمانی. والی من خاف مقام ربہ جنتان. علی کائنات فرماتا ہے جڑا اپنے رب دے حضور کھڑے ہونے تو ڈر گیا، ایسے بندے کو ایک نہیں ایسے بندے کو دو جنت عطا فرما رہا ہے. مفسرین نے اس کے اندر کثیر اس کی تفصیلات کو بیان کیتا. مفسرین فرماتے ہیں بعض میں کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حق کے اندر ایک آیت پاک نازل ہوئی.
بعض میں کہا حضرت عمر فاروق دے حق دے اندر نازل ہوئی بھائی حضرت ابوبکر صدیق دے حق میں نازل ہوئی تا بھی سنی خوش ہو کے ذکر کرے گا عمر فاروق دے شان دے اندر نازل ہوئی تا بھی ساڈا سینہ سونا کرینا تا بھی کرینا ساڈا سینہ چوڑا ہو کے سینہ کر کے سی حضرت عمر فاروق دی شان بیان کر کے حضرت ابوبکر صدیق دا او خشیت دا آدم سی ہم نے آپ کو اتنا ڈردا کر دے سال کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک درخت ایک پرندے نو دیکھا اور کہنے لگے تو بالا کا یا طیب کہنے لگے اے پرندے تن مبارک ہوئے اتنا تو خوش نصیب ہے کہ تو کبھی اٹھ کے ایک ٹہنی اٹھ کے دوسری ٹہنی میں چلا جاتا ہے دوسری ٹہنی اٹھ کے پہلی ٹہنی میں چلا جاتا ہے کبھی اٹھ کے کدھر چلا جاتا ہے کدھر اٹھ کے کدھر چلا جاتا ہے نہ تیرے واسطے حساب ہے نہ تیرے واسطے عذاب ہے اتنا تو خوش نصیب ہے تینوں لکھ لکھ مبارکہ تو بالا کا تیرے واسطے مبارک بات یہ تیرے واسطے مبارکہ نے واسطے کسی کیا جنہ دا قیامت کے دن حساب ہو اتنا رویا کرتے ساتھ تو آپ کے بارے آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اکھاں دے نیچے اے نشان پہ کے سلام سوانے کالے کالے اتنا رویا کرتے سن حالانکہ یہ ابوبکر صدیق نے کے بارے آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر پکا جنتی ہے و عمر فی الجنہ اور عمر بھی پکا جنتی ہے حضرت عمر فاروق کے بارے آندا ہے کہ آپ فرماتے سن یا لیکنی کنت قبض اہلی لم اکن بشرا آپ کہتے سن کاش میں اپنے گھر کے اندر بندہ ہوا کوئی جانور ہوتا یعنی میرا حساب بھی نہ ہوتا اور اگر حساب غلط ہو گیا تو میرا عذاب بھی نہ ہوتا میں فاستے انسی کیا جڑی آگے اور اگے کہتے سن لم اکن بشرا کاش اللہ رب العزت میں انسان ہی پیدا نہ فرمایا کاش میں بشر ہی نہ ہوتا ابو بکر صدیق کے بارے فرماتے کاش میں ایک درخت لگ گیا پھل ہوتا میں نے کوئی اونٹ کھا کے راستے میں چلا جاتا نہ میرا حساب ہوتا نہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا کہ اپنے اعمال دیکھ کے اتنا رویا کرتے سن اتنا ڈرا کرتے سن انہاں دے بارے خالق کائنات نے فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کا دور سی نا تے ایک نوجوان لڑکا بڑا خوبصورت نماز پڑھایا کرتے سن جنہیں تقوی کی مثال حضرت عمر فاروق دیتا کرتے سن ایسا متقی ٹائم بالکل بلکہ ٹائم ختم ہو گیا یہ واقعہ بیان کر کے بیان مکمل کرنا کا توجہ کرنا بڑا خوبصورت واقعہ علامہ جلال الدین سودی شافعی آپ نے اس حدیث پاک کو لکھا نقل فرمایا شرح الصدور کے اندر میں ذاتی لائبریری کے اندر کتاب موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس نوجوان کی مثال دیا کرتے سن اور نوجوان نماز پڑھ کے جو اپنے گھر کی طرف چلا نا کلاس کے اندر ایک خوبصورت لڑکی کھڑا ہونا تو اس کو گناہ کی دعوت دینی ہوں وہ ایسا متقی سی اپنے اللہ جھوا کے اس نے چلا جانا روزانہ اس نے دعوت دینی 5 ٹائم نماز پڑھنا 5 ٹائم انہیں دعوت دینی ایک دن اس نوجوان کے دل کے اندر شیطان نے خیال داخل کیا انہوں نے کہا کیوں نہ آج ایک دن اگر یہ نال گناہ کر دیتا جائے تو کہڑا کوئی فرق پینا ہے اگے بڑھیا جو وہ دیتا ہے حدیث کے قدم رکھنا دانا تو دل کے اندر خیال آیا کہ اپنے رب دے حضور حاضر بھی ہونا ہے کس طرح حاضر ہوں گے کہڑے منہ نال حاضر ہوں گے اسی وقت دل کے اندر خیال آیا قرآن کی یہ آیات والی من خاف مقام ربہ جنتا واما من خاف مقام ربہ وانا نفسانی لوا فإن الجنۃ ہی المأوى ساری آیات سامنے آیا اس وقت بے ہوش ہو کے گر گیا اور اس نوجوان دی ایک عادت سی کہ نماز پڑھ کے اپنے والد صاحب کو جایا کرتا سی اپنے والد کو گھٹ کے ان کی خدمت کر کے انہوں نے کھانا پیش کر کے پھر اپنے گھر جایا کرتا سی اور جب والد کو پتہ لگا کہ کافی دیر ہو گئی میرا پتر آج آیا نہیں آج ساڑھے تے بچیاں نے بھی نہیں نا والدین نے جا کے قدم دبا کے پاؤں دبا کے جا کے سویا کریے اور وہ دے والد نے جب دیکھا کافی دیر ہو گئی واپس آیا نہیں تو دا والد کو ترے بندے لے کے ڈھونڈن واسطے نکل گیا جب دیکھا نا تے راستے دے اندر بچہ بے ہوش پڑے گیا اور اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے کے آیا گھر آ کے اس کو پانی پلایا پانی دے چھٹے مارے جو اس کو ہوش آئی نا کہنے لگے بیٹا کی مسئلہ بنا بے ہوش کیوں ہو گیا انہیں سارا کچھ دسیا انہیں کہا اس طرح روزانہ میں وہ عورت دعوت دی سی کہنے سی رات کی کالی مینا منہ کالا کرنا ہے تے میں اگے پڑھ جانا سی میں اس گالی سے سندا اج شیطان نے وسوسہ داخل کیتا میں گیا اور دہلیز کے اندر قدم رکھن لگا من خوف الہی آیا خشیت الہی دے نال میں اوتھے بے ہوش ہو کے گر گیا اور اس نے اٹھا کے مینوں سڑک تے گرا دیتا اتنی گل کرنے لگا نا اپنے رب دے حضور ایسی خشیت اس کو ہوئی ایسی خشیت ہوئی دل کے اندر ایسا رب کا ڈر آیا ایسی خشیت الہی انہیں تاری ہوگی اسی وقت اس نے چیخ ماری اس کی روح پر باز کر گئی اور
والد نے اسی وقت اس کو اٹھا کے اور جنازہ پڑھا کے قبرستان کے اندر انہوں دفن کر دیتا. حضرت عمر فاروق نے تو فجر ٹائم دے گیا, وہ آیا کوئی نوجوان. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ دیکھیا جوان چلو دے گھر چلیے, کیوں نہیں آیا؟ حضرت والد کو پہنچے اور جا کے پوچھا کی کہتے ہو جوان روزانہ آیا کرتا سی, آج فجر ٹائم نماز ٹائم نہیں آیا. وہ والد کہنے لگا اے سارا معاملہ بیان کیتا, کہنے لگا یہ معاملہ سی اس لیے تو نہیں آیا. عمر فاروق نے فرمایا تسا میں دسنا سی نا میں جنازہ پڑھنا سی, کہنے لگے تسی امیر المومنین ہو, تسی سنتے ہو تہاڈی نیند اندر خلل نہ آوے اس لیے تو اسی تانوں اٹھایا نہیں, اسا خود ہی جنازہ پڑھ کے تدفین کر دیتی ہے, ہن اسی واپس آ گیا. عمر فاروق نے فرمایا ہن اس جوان دی قبر تے میں لے کے جانا ہے, قبر تے جاواں گا اس جوان دی. عمر فاروق نے اپنے ساتھیوں کو نام لیا, قبر تے چلے گئے اور قبر تے جا کے دعا کی. اس بات تو پتہ چلیا قبرستان والے واسطے دعا کرنا رسول اللہ دی بھی سنت ہے, حضرت عمر فاروق دی بھی سنت ہے. حضرت عمر فاروق اس نوجوان دی قبر تے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مبارک ہوے, اپنا منہ کالا نہیں کر کے گیا, اپنا سونا منہ لے کے اپنے رب حضور حاضر ہویا. واری من خاف مقام ربہ جنت دار. حضرت عمر فاروق نے اجی آیت پاک پوری نہیں پڑھی, چل اس صدور علامہ جلال سودی صاحب کی نہیں کرے, سارے الفاظ موجود ہیں. حضرت عمر فاروق نے اجی غالب پوری نہیں ہوئی, اس قبر وچوں آواز آئی اور جوان کہہ رہا جے رب نے وعدہ کیتا سی واری من خاف مقام ربہ جنت دار, پھر اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے تو ڈر گیا, میں دو جنت عطا کراں گا. فرمایا میں تے تو میری روح پرواز کر دی گئی ہے. فرمایا میرے رب نے میرے نال کیتا وعدہ پورا کر چلیا ہے, اللہ تعالی نے مینوں دو جنت عطا فرما چلیا ہے. قبر وچوں آواز آئی کہ میرے رب نے میرا جڑا وعدہ کیتا سی واری من خاف مقام ربہ جنتاں, میرے رب نے مینوں دو جنت عطا فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آیت پاک میں فروغ ہے اور انہاں دے بارے میں مفسرین نے لکھا دو جنتاں. میرے آقا نے فرمایا ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک ایک جڑا ٹکڑا ایک جنت دا ٹکڑا. حضرت عمر فاروق بھی اوتھے آرام فرما نے, صدیق اکبر بھی اوتھے آرام فرما نے. انہاں دی حق وچ شان نازل ہوئی اور اے اپنے پہلو دے اندر ایک ٹکڑے دے اندر آپ دی تدفین ہوئی ہے, اے بھی جنت ہے. اللہ نے دنیا تے بھی جنت انہاں عطا فرمائی, قیامت رے گھر جنت عطا فرمائی. ایسا تو پیر نصیر نے صرف فرما دے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے. انہاں دی شان ہے اج بھی رسول اللہ دے نال, اج بھی رسول اللہ دے نال جڑا اپنے رب دے حضور توبہ کر لے, خشیت الہی اودے تالی ہو جائے, توبہ استغفار کر لے, عام سبحان اللہ, اللہ رب العزت کو کثیر مقام عطا فرماتا ہے. دعا اللہ رب العزت سانوں بھی توبہ استغفار پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.